اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے. اسی کی دی ہوئی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں. اس زندگی کے سفر میں کچھ غم ہے، کچھ فکر ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ تکالیف ہیں. بسا اوقات ایک انسان کے پاس اس زندگی میں اس انسان کو ایک ایک پریشانی اور مصیبت اس طریقے سے گھیر لیتی ہے، پھر اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. ایک انسان جب اس کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، ہر طرف اس کا ایسا لگے کہ اس کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا ہے، تو اس کے پاس اب بھی ایک راستہ ہے جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، محدثین کا راستہ ہے. وہ راستہ دعا کا ہے. کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، تکلیف ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک انسان ہاتھ اٹھا کر کے خلوص طریقے سے دل کو حاضر رکھ کر کے اگر دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. یہ دعا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے. جس طریقے سے رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، رمضان کا قیام کا گہرا تعلق ہے، رمضان کا استغفار کا گہرا تعلق ہے، رمضان کا اعتکاف کا گہرا تعلق ہے، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کا اور دعا کا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 186 کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی محترم، جب میرے بندے میرے تعلق سے آپ سے سوال کرے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں. ذرا سوچئے، غور کیجئے. اللہ رب العالمین 183 سے لے کر کے 187 تک رمضان کے احکام و مسائل کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا. اسی بیچ میں، اسی درمیان میں اللہ رب العالمین نے ابھی مسائل ختم نہیں ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے دعاؤں کا تذکرہ کیا. کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد اور مطلوب یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے. انسان کو دعا کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین رمضان میں انسان کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین یہ میسج دے رہا ہے کہ دعا کریں. یہ رمضان کا مہینہ، اس کو غنیمت سمجھے اور کثرت سے آپ جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور دعا کرے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھے قبل اس کے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین دعاؤں کے اندر بہت بڑی تاثیر رکھی ہے. یہ دعا جو ہے ہمارے لیے سکون اور وقار کی چیز ہے، اطمینان کی چیز ہے. انسان کی بدحالی خوشحالی میں اللہ رب العالمین بدل دیتا ہے دعاؤں کے ذریعے سے. اگر دعاؤں کی اہمیت اور فضیلت کو آپ کو دیکھنا ہے، وہ حدیث اٹھائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد العمر الا البر، رواہ الترمذی. کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کوئی بھی چیز نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے، اور عمر کے اندر کوئی بھی چیز اضافہ نہیں کر سکتی ہے لیکن نیکی. کیا مطلب ہے؟ حدیث کو اگر حقیقی طور پر اس کو لیا جائے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کے ذریعے سے فیصلے کو، تقدیر کو بدل دیتا ہے. انسان کے حق میں اللہ رب العالمین نے بدبختی لکھ دی ہے، گناہ لکھ دی ہے. انسان اگر دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اس بدبختی کو تو ہٹا دے، اس جو ہے چیز کو تو ہٹا دے، اللہ رب العالمین دعا کے ذریعے سے اس چیز کو ہٹا دیتا ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فیصلے کو نہیں بدلتا؟ انسان اپنے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے، لیکن فیصلہ بنانے والا، تقدیر بنانے والا اگر آپ دعا کریں تو اللہ رب العالمین آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے. اس حدیث کی روشنی میں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین فیصلے کو، تقدیر کو بدل دیتا ہے. اس کی دلیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں
اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر تو نے میرے حق میں گناہ کی بات لکھ دی ہے، بدبختی لکھ دی ہے، تو چونکہ تیرے پاس ام الکتاب ہے اس کو مٹا دے اور میرے حق میں مغفرت کی چیز لکھ دے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو جو ہے دعا کرنی چاہیے۔ یہ جہالت کی بات ہے، کچھ لوگ دعا اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کا تو معلوم ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اس طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دعا کیجئے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے اندر تکبر جیسی صفات، قبیح صفات اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا جو آپ کو گمراہ کر دے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری حاجت کو میں پوری کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا نہیں کرتے ہیں، تکبر میں وہ لوگ مبتلا ہیں جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ذلیل کر کے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے دعاؤں کو غنیمت سمجھے، دعا کرے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، یہ دعا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بندہ جب سوال کرے میرے تعلق سے تو کہا کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، یہ نہیں کہا کہ کس چیز کے قریب ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عام رکھا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ اس انسان کے اللہ رب العالمین قریب ہے، انسان جو مانگ رہا ہے، جو مطلوب کی چیز ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کی آواز سے بھی اللہ رب العالمین قریب ہے، اللہ رب العالمین اس چیز کے، اس بندے کے اللہ رب العالمین قریب ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن علم اور قدرت اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے قریب ہے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں کسی چیز کو آپ وسیلہ نہ کریں، وسیلہ جو شرعی چیزیں ہیں ان چیزوں کو تو آپ بنائیں جو حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن قبر میں جا کر کے کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ سراسر جو ہے شرک ہے۔ دعا صرف دعا نہیں ہے، دعا ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے دعا بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا، پھر فوراً اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت بھی ہے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور جب کوئی چیز عبادت ہوتی ہے تو یہ عبادت توقیفی ہوتی ہے، اور توقیفی کا مطلب اپنی طرف سے کوئی جو ہے اپنی شکل، اس کی شکل اور حیت نہیں دینی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طریقے سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے جس طریقے سے دعا کی ہے اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ دعا کس طریقے سے کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، دعاؤں کے آداب کیا ہے، دعاؤں کے شروط کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، جلدی بازی کرتے ہیں، دعاؤں کے جو طریقے ہیں اس طریقے کے مطابق دعا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا یہ بھی جو ہے کہنا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، پریشان ہیں، دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین پر جو ہے بدزد ہے، اللہ رب العالمین پر الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کوئی بھی دعا مانگتا ہے، صرف دو چیز کی وہ دعا نہیں کرتا ہے، ایک گناہ کرنے کی دعا نہیں کرتا ہے، اور ایک رشتہ داری کو کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے۔
یعنی انسان جو ہے یہ نہ کہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جو اس گناہ کرنے کی توفیق دے، میرے جو ہے رشتے باپ سے، چچا سے، ان لوگوں سے جو ہے میرا رشتہ ختم کر دے. اس طرح کی اگر دعا نہیں کرتا ہے، اس کے بعد کوئی بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے ایک چیز اسے عطا کرتا ہے. غور سے سنیے، انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عطا کرتا ہے. اس نے جو چیز مانگی اللہ رب العالمین وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ رب العالمین چونکہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہا ہے اس کے حق میں وہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے، اگر بہتر ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر جو ہے اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین وہ چیز اسے عطا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس دعا کے ذریعے سے اس پر جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت نہیں آتی اس دعا کے ذریعے سے. اور تیسری چیز، اللہ رب العالمین نہ تو اس کی دعا کو دنیا میں قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کسی مصیبت کو ٹالتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس دعا کو اللہ رب العالمین اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اس دعا کا انعام دے گا، ثواب دے گا، اور اتنا دے گا کہ بندہ خوش ہو جائے گا، تمنا کرے گا کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، آج قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے پورا بدلہ دیتا. تو انسان یہ گمان نہ کرے کہ جو میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا قبول ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ ایک چیز اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. کوئی ایک انسان شیطان اور ابلیس سے تو بدتر نہیں ہے نا. اللہ رب العالمین نے ابلیس کی بھی دعا قبول کی ہے. جب ابلیس نے کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، قال فإنك من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جا میں نے تجھے قیامت تک مہلت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کر سکتا ہے. ہم تو نمازی ہیں، مسلمان ہیں، متقی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے دعا کرے ہماری دعا قبول نہ ہو. یقین کے ساتھ دعا کریں. دعاؤں کے کچھ آدابات، کچھ شروط ہوتے ہیں، یقین کے ساتھ ان میں سے ایک یقین ہے. اگر ایک انسان یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتا ہے، ایسے ہی دعا کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے شک شبہ ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے غافل انسان کی دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ میں جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مسلمان اس دعا کے ذریعے سے، اس دعا کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو کوئی بھی دعا کرتا اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین آپ دعا کیجئے، اللہ رب العالمین اس دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو نوازتا ہے. کہیں بھی آپ ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سنتا ہے. کسی بھی بیچ میں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین فإنی قریب ہے، اللہ رب العالمین انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی انسان سے مانگیں گے، 1 دن مانگیں گے، 2 دن مانگیں گے، وہ بندہ دے دے گا. تیسرے دن مانگیں گے، وہ بندہ غصہ ہو جائے گا، آپ کو جھڑک دیں گے. لیکن اللہ رب العالمین اس قدر غفور رحیم ہے، جب بندہ اس سے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین حیا والا ہے، شرم والا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا جو ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. آپ مانگیے، اللہ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ دعاؤں کو دعا کے طریقے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ دعا کریں تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. دعاؤں کے کچھ آداب ہیں. ایک انسان جلدی جلدی دعا نہ کرے. سب سے پہلے اگر اسے دعا کرنی ہے وضو کرے. وضو کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کرے، ہاتھ کو اوپر اٹھائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. انسان جب دعا کرے تو پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والحی القیوم، یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کرے، خوب تعریف کرے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ کوئی بھی دعا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی، ہر دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے، اس وقت تک اس کو قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجی جائے.
تو آپ اللہ کی تعریف کریں, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. آپ دعا کریں تو دل کو حاضر رکھ کر کے دعا کریں. غافل انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. دل کو حاضر رکھے, یقین کے ساتھ دعا کرے, عزیمت کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, تو ہی دینے والا ہے, تو ہی میرا رب ہے, اور تو مجھے عطا کر, مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. دعا میں اس طرح سے نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے, اگر تو چاہے تو ایسا دے دے, اگر تو مناسب سمجھے تو ایسا دے دے. یہ چیز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے دعا نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین اس طریقے سے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے. تو دل کو حاضر رکھ کر کے دعا کریں, یقین کے ساتھ دعا کریں. اسی طریقے سے جو ہے دعا, کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. دعا کریں تو 100% اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. ان میں سے ایک صائم, روزے دار کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے, اس کی دعا رد نہیں کرتا ہے. جو مظلوم ہے, مظلوم کی دعا, چاہے دعا ہو بد دعا ہو, اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے. اس لیے والدین کو کبھی بھی جو ہے اولاد کے خلاف دعا نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اگر نیک اولاد ہے, صالح اولاد ہے, وہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی رد نہیں کرتا ہے. انسان دوسرے کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے. کس طریقے سے, جب ایک انسان دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے جو ہے کہتے اللہ سے, اللہ تعالیٰ یہ بندہ فلاں کے لیے دعا کر رہا ہے, میں اس کے حق میں دعا کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین پہلے تو اسے ادا کر. اور فرشتے اگر دعا کرے کسی کے حق میں تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں کرتا ہے. یہ کچھ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس کچھ بدبخت لوگ ہیں جو دعا کرے, کتنی ہی دعا کیوں نہ کرے, اللہ رب العالمین اس کو قبول ہی نہیں کرتا. ان میں سے ایک حرام کھانے والے, جن کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے. چاہے آپ حج کر لیں, عمرہ کر لیں, تہجد کی نماز پڑھ لیں, رو رو کر کے آپ بے حال کر لیں اپنے آپ کو, اللہ رب العالمین اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو حرام کھاتا ہے. اس لیے اپنی غذا کو پاک کیجیے, حلال کھائیے, حلال طریقے سے کمائیے, تبھی دعا قبول ہوگی. وہ واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ سفر میں ہے, پراگندہ بال ہے, پریشان ہے, دعا کرتا ہے, اللہ رب العالمین نہیں سن رہا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام مال سے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کیوں کر اس کی دعا قبول کرے گا؟ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. حرام مال کو چھوڑیے, پاک مال اور حلال چیز کو کھائیے. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ رب العالمین صرف پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. اسی لیے جو ہے حلال طریقے سے کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی گئی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. وہیں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں, جو بھی میں دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے. آپ نے فرمایا اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے. اطیب مطعم, اپنی غذا کو, اپنی خوراک کو پاک کر لو, تم مستجاب الدعویٰ ہو جاؤ گے. کتنی آسان بات ہے. اگر ہم حلال طریقے سے کھائیں, حرام چیز کو چھوڑ دے تو ہم مستجاب الدعویٰ ہو سکتے. جو بھی دعا کرے, پریشانی کے وقت کوئی بھی دعا آ جائے, ہم دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرے گا, اس دعا کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. جو ہمارے لیے بظاہر ناممکن چیز ہے, ایسا لگے کہ اب تو ہمیں دشمن نے گھیر لیا ہے, چاروں طرف سے ڈر اور خوف کا ماحول ہے, اگر آپ مستجاب الدعویٰ ہے, دعا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین اس دعاؤں کے ذریعے سے اس مشکل سے آپ کو اللہ رب العالمین کس طریقے سے نکال لے گا آپ کو خود احساس بھی نہیں ہو. جنگ بدر میں کفار کی تعداد 1000 ہے, مسلمانوں کی تعداد 313 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگتے, رونے لگتے ہیں, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے بس کیجئے, اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا. دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا اور کافروں کو اللہ رب العالمین نے شکست دی. یہ دعا ہے. دعا کیجئے, دشمن کا خوف کیا ہے, آپ دعا کیجئے, دل سے دعا کیجئے. اگر آپ متقی پرہیزگار ہیں, حلال کھاتے ہیں, کوئی بھی پریشانی ہو, آپ اپنا تعلق اللہ رب العالمین سے مضبوط کیجئے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم کیوں ڈرے؟ صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے,
तालूत ने जालूत को जो है हराया। जालूत की इतनी बड़ी लश्कर थी कि तालूत ने दुआ की, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, अल्लाह ताला मुझे सब्र अता फरमा और हमारे कदम को साबित रख और काफिरों पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शिकस्त दे दी दुआओं के जरिए से। तो दुआ करे तो दिल को हाजिर रख करके दुआ करे। इसी तरीके से एक इंसान वो शख्स है, वो बदबख्त है जिसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है, वो दय्यूस इंसान है। दय्यूस इंसान शर्म हाया जिसके पास नहीं है, घर में बहू है, बेटी है, गैर महरम से बातचीत करती है, कहीं भी चली जाती है, पर्दा नहीं करती है, उसको मायूब नहीं समझता है, ना उसको समझाता है। उसकी बीवी बदचलन है, फिर भी उसको नहीं समझाता है, ना उसको तलाक देता है। ऐसे दय्यूस इंसान के अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को दुआ ही कबूल नहीं करता जब तक वो चीज को छोड़ ना दे, तौबा ना कर ले। इसी तरीके से कुछ औकात है, खास औकात है, हमें उन औकात को जो है उसका लिहाज रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और उन औकात में ज्यादा से ज्यादा दुआ करनी चाहिए ताकि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल कर ले। क्योंकि वो औकात जो है कबूलियत का वक्त होता है, उनमें से एक वक्त जो है सहरी का वक्त है। रात का जो तिहाई हिस्सा होता है ये बहुत ही बेहतरीन वक्त होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, आवाज लगाता है कोई रोजी मांगने वाला? रोजाना, किसी एक दिन की बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलूसुल लैल, रोजाना अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। अब किस तरीके से आता है उसकी ताबीर, उसकी कैफियत हम नहीं बयान करते हैं ना, हमें मालूम है। बस अकीदा रखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और आवाज लगाता है कोई मुसीबत ज्यादा मुझसे मुसीबत को दूर करने के लिए कहे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। है कोई बीमार इंसान जो मुझसे बीमारी को दूर करने के लिए कहे तो मैं उसकी बीमारी को दूर कर दूं। है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला, मैं उसकी इस्तिग़फ़ार को कबूल करूं, उसको माफ कर दूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज लगाता है। हम तो सोए रहते हैं। रमजान का महीना इसको गनीमत समझे, जहां आप सहरी के लिए उठते हैं और थोड़ी देर पहले उठ जाए और दुआ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रो करके, गिरा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को माफ कर दे। सिर्फ गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता है, जब आप खालिस तरीके से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, दुआ करेंगे, तो जो गुनाह है आपकी जिंदगी में, आपकी उम्र 50 साल 60 साल हो गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जो गुनाह है उन गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में तब्दील कर देगा। सुभान अल्लाह। तो आप दुआ कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए और जो है इस चीज को लाजिम पकड़े। और ये जो शुरूत बताए गए हैं और इसके आदब बताए गए हैं, इन चीजों का लिहाज करते हुए अगर आप दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा। आपकी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बदहाली से खुशहाली में बदल देगा। आपको राहत और सुकून और वक़ार की जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको कमा हक़्क़हु किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुज़ार बसर करने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन तो हमारे क़याम और कुरान और इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी इबादत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहे ईमान पर रहे और जब हमारा खातिमा होते ईमान पर हो। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मालिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।